جبرائیل ایسا نہ کہو، میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، مجھے اپنے رب سے امید ہے، یہ نہ صحیح تو ان کے آنے والے، ان کی بات کی نسلیں وہ ضرور لا الہ الا اللہ پڑھ کے اللہ کی جنتوں میں جائیں گی۔ نبی تو شرک سے بچانے کے لیے آئے، اور مالک یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ آپ نے بھی شرک کیا اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادت میں، ہم آپ کے اعمال کو بھی برباد کر دیں گے۔ کیوں کہا؟ کیوں کہا؟ تاکہ قانون کی بالادستی واضح ہو جائے۔ یہ شرک اتنی بڑی بیماری ہے، یہ شرک اتنا بڑا کینسر ہے، یہ شرک اتنا بڑا ظلم ہے، یہ کوئی بھی کرے اللہ معاف، نبیوں سے بھی خدا نخواستہ ہو جائے تو نبیوں کو بھی اللہ معاف۔ جب ان کو معاف نہیں ہوگا اور مجھے اور آپ کو کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت اللہ کی توحید پہ کیسے کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک صحابی آ کر کہتے ہیں ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے، جو آپ چاہے وہی ہوا کرتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا انڈیا پاکستان کی بسوں پہ لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث، ڈرائیور کے شیشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے 1511۔ دیکھا کبھی 1511؟ یہ کیا ہے؟ 1 اللہ، 5 پنجتن پاک، 11 11ویں آڑا، یہ 3 مل کے ہماری بس کو چلاتے ہیں، ایک سے نہیں چلتی۔ اللہ نبی وارث، اللہ نبی کا فضل، اللہ نبی کا کرم، اللہ نبی کی مرضی، جو اللہ اس کا رسول چاہے گا بس۔ آقا علیہ السلام کے سامنے یہ جملہ کہا گیا، اللہ کے نبی کہتے ہیں اجعلتنی للہ ندن، تو نے مجھے رب کے برابر کر دیا، تو نے مجھے رب کا شریک اور ساجی اور ساتھی بنا دیا۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ نہ کہ جو اللہ اور اس کا نبی چاہے، یہ کہ ما شاء اللہ وحدہ، جو صرف اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، اور جو اللہ نہ چاہے، کائنات مل کے کرنا چاہے وہ ہو سکتا۔ میرے نبی کی گود میں ابراہیم نبی کا بیٹا دم توڑ رہا تھا یا نہ؟ آقا کی نظریں آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی، آقا چاہ رہے تھے، غم سے آنسو گر رہے تھے، یہ بچہ بچ جائے۔ عرش والے کی چاہت یہ تھی اس کو اٹھا لیا جائے۔ کس کی چاہت اس دنیا میں لاگو ہوتی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز گارے میں سجدہ کیا، سلام پھیر کے کہنے لگے میرے صحابہ، آج رات یہ جو بارش ہوئی ہے، اس ایک بارش کی وجہ سے کچھ لوگ مومن ہو کر اٹھے ہیں، کچھ کافر ہو کر اٹھے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، بارش سے مومن اور کافر کا کیا چکر؟ کہا جس میں یہ کہا یہ بارش اللہ کا کرم، اللہ کا فضل اور اللہ نے برسائی ہے، وہ مومن ہو کے اٹھے، اور جس نے کہا یہ فلاں ستارے نے کی ہے، یا ہماری زبان میں کہنا چاہو یہ فلاں بابے کی منت مانی تھی نا، یہ اس بزرگ نے کرم کیا ہے، یہ فلاں پیر صاحب نے چھوڑی ہے۔ یہ شرک اتنا بڑا جرم ہے، اگر یہ کائنات کے کسی بندے سے ہو جائے، مالک اس جرم کو برداشت؟ سوچو، اپنے گلے کے اندر ہاتھ ڈالو، جن کے گلے میں تعویذ پڑے ہوئے، کالے دھاگے پڑے ہوئے، اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ان کے کانوں سے ٹکرا رہی، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جو تعویذ لٹکاتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ کہیں ہم تو اس بیماری کا شکار نہیں ہوگے؟ مالک اعلان کرتا ہے بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، عبادت حق ہے صرف ایک اللہ کا، قیام عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، نظر عبادت ہے، نیاز عبادت ہے، نظر و نیاز عبادت ہے کس کی؟ ایک اللہ کی۔ انڈیا پاکستان میں دکان پہ بیٹھتے ہو، فقیر آ کر کہتا ہے نظر اللہ، نیاز حسین،
اس کے کشکول میں کچھ ڈالا جاتا ہے یا نہیں؟ اگر اس کے کشکول میں 5 پیسے بھی ڈال دیے 70 سال کی عبادتیں برباد ہو گئی. ہم نے اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کر لیا. بل اللہ فاعبد، عبادت کا حق صرف ایک اللہ کا. اللہ کی عبادت میں، اللہ کی عبادت میں، وہ مال کی عبادت ہو، زبان کی عبادت ہو، پکارنے کی عبادت ہو، کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا. وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ساتھ ساتھ شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ توفیق بخشی ہے. اللہ توفیق نہ دے. اب سوچ لو کتنے بھائی ہیں جو اس مسجد کے اندر اللہ کے دین کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں، اور کتنے ہیں جو ابھی تک VCR ڈش انٹینے گندی فلموں کے سامنے بیٹھے ہوں گے. وہ کیوں نہیں آئے اور آپ کیوں آ گئے؟ آپ کا اپنا کمال ہے. یہ اس مالک کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے اپنے دین کے لیے چن لیتا. یہ اس مالک کا فضل ہے، وہ انسان کو توفیق دے دے ایسی مجلس میں آنے کی جس مجلس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے فرشتے آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں. مالک پوچھتا ہے، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ فلاں جگہ سے آ رہے ہیں. میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ اللہ تیرے بندے تیرا دین سیکھ رہے تھے، تیری باتیں سیکھ رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے. کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ اللہ نہیں دیکھا. کہا دیکھ لیں پھر کیا کریں؟ کہا اور ذکر کریں. مانگتے کیا تھے؟ اللہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے تھے. فرشتوں کیا میرے بندوں نے جنت دیکھی ہے؟ ربا نہیں دیکھی. کہا اگر دیکھ لیں، کہا اس کے شوق میں اور محنت کریں. فرشتوں ڈرتے کس سے تھے؟ اللہ تیری جہنم کا انہیں بڑا خوف تھا. فرشتوں انہوں نے میری جہنم دیکھی ہے؟ اللہ نہیں دیکھی. اگر دیکھ لیں، کہا پھر اس کے خوف میں اور اس کی پناہ میں اللہ تجھ سے پناہ مانگے. مالک کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہر بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا. ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ اس میں جو فلاں آدمی تھا وہ تیرے دین کی بات سننے کے لیے تو نہیں آیا، ویسے وہاں سے گزرتے ہوئے کسی کام سے بیٹھ گیا تھا. مالک کہتا ہے میرے فرشتوں میری یاد میں اکٹھے ہونے والوں کی محفل اتنی برکت والی ہے، اگر کوئی